دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ تو بات کرتے ہیں جی الیکشن کمیشن میں 3 طرح کی درخواستیں جو ہیں وہ سوموار کو، بلکہ سوموار کیا کہہ رہا ہوں اب، یعنی وہاں تو ہو چکا ٹیوزڈے، تو وہ زیر سماعت آیا ہی چاہتی ہیں، کچھ کی سماعت جو ہے وہ منڈے کو بھی ہوئی۔ تو وہ کیا ہیں؟ ایک تو یعنی ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب ہیں ان کی طرف سے کہ ہمیں مخصوص سیٹیں دی جائیں، ہم بھی گویا پارلیمانی پارٹی۔ اور ایک درخواست ہے ڈپٹی کنوینر جو ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، لہٰذا ان کو یہ یعنی وہاں بنانے سے یا ان کو پارلیمانی پارٹی قرار دینے سے یعنی قانوناً ان کو نہیں دینا چاہیے، اس سے گریز کیا جائے الیکشن کمیشن میں۔ ایک یہ درخواست ہے۔ ایک اور شخص ہے محمود احمد خان، انہوں نے بھی یہی اسی نوعیت کی درخواست دی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی سٹیٹس نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تینوں درخواستیں گویا ایک ہی طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی اگر وہ پارلیمانی پارٹی الیکشن کمیشن ان کے ظاہر ہے اوپن ہیئرنگ ہوگی گویا، تو اس میں اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اور ان کے اپنے دلائل ہیں، دلائل یہ ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے اپنی اس حیثیت میں اس اپنے لیبل، اپنے سمبل کے ساتھ جو انتخابی نشان ہے اس کے ساتھ، اس نام کے ساتھ الیکشن جو ہے وہ لڑا ہی نہیں ہے، یعنی ان کا نہ کوئی صوبائی اسمبلی میں ممبر منتخب ہوا، یعنی منتخب ہونا تو دور کی بات ہے، کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ تو کینڈیڈیٹ ہی جن کا نہیں ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی بن نہیں سکتی۔ اب دوسرے کہیں گے کہ نہیں، بنے ہوئے جو اس میں داخل ہوئے ہیں، لیکن بنے ہوئے جو ہیں وہ تو اس پارٹی میں داخل ہوتے ہیں جو پارلیمانی وجود رکھتی ہو، یہ کیونکہ پارلیمانی وجود ہی نہیں رکھتی تھی تو اس ڈیفینیشن پر تو پورا نہیں اترتی، یعنی ان کے بقول ظاہر کاؤنٹر آرگومنٹس بھی ہیں، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سنی اتحاد کونسل کی جو ایک مصنوعی پارلیمانی گروپ بنایا گیا ہے، اس کو ڈس بینڈ کرنے کا آرڈر دیا جائے، لہذا یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اس لیے کوئی وجود نہیں ہے کہ ان کا سمبل نہیں تھا اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، تو ان کا تو ویسے ہی الیکشن نہیں انہوں نے لڑا، تو اگر یہ اس سینس میں بنایا جائے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی میں شامل کروا دیں، یعنی وہ اس لیے پارلیمنٹ میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انتخابی نشان کے تحت الیکشن نہیں لڑا، تو انہوں نے بھی اپنے انتخابی نشان کے تحت الیکشن نہیں لڑا نا سنی اتحاد کونسل نے، یعنی نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہے، نہ کوئی بنا ہے، نہ کوئی الیکٹ ہوا ہے، ویسے ہی یعنی بس ایک مصنوعی طور پر ڈھانچہ کھڑا کر دیا۔ تو اور بھی پھر اس کی یعنی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں کہ جو پرپس تھی کہ ود ان پارٹی الیکشن نہیں کروایا گیا اور اس کی تادیبی کارروائی کے طور پر ان سے سمبل چھینا گیا، تو اس کا مطلب ہے پھر تو یہ سمپلی دھوکہ دینے والی بات ہے کہ قانون کو گویا چکر دیا ہے کہ ایک اور نام جو ہے اس طرح استعمال کر لیا ہے۔ ہاں اگر نیکسٹ الیکشن آتا اور اس سے پہلے وہ الیکشن کروا لیتے آپ ود ان انٹرا پارٹی اور پھر الیکشن میں آتے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی، تو یا کم از کم سنی اتحاد کونسل نے باقاعدہ الیکشن لڑا ہوتا اپنے سمبل کے تحت، یہاں تک کہ حامد رضا صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے گویا سربراہ ہیں یا رو رواں ہیں، انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، تو یہ جو جس کا وجود تھا ہی نہیں پارلیمنٹ میں، اس میں شامل ہونا یہ بے معنی ہے، لہذا آئین اور قانون کے تحت یہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ یہ الٹیمیٹلی آرگومنٹس ہیں خالد مقبول صدیقی کی اپلیکیشن کے اور پلس محمود احمد خان جو ہیں ان کی، اور دوسری طرف ظاہر حامد رضا کی اپلیکیشن یہ ہے کہ یہ یعنی ہم پارٹی ہیں، پارلیمانی پارٹی، ہمیں بھی اس کوٹا دیا جائے۔ ہاں جی، ویسے دونوں گھر چندے والے ہیں، یعنی پی ٹی آئی تو گویا چندہ اسپیشلسٹ ہے، عالمی چندہ خور ایک تنظیم ہے، تو سنی اتحاد کونسل بھی شاید کوئی ان کا بھی مزاج میچ کرتا ہو اس طرح، تو اس لیے دونوں کی گاڑی چھن رہی ہے اب۔
تو الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ دونوں کا انجام میں ایک ہی ہونے والا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے بجائے مخصوص سیٹیں انہیں دینے کہ ان کا پارلیمانی وجود ہی تسلیم کر لیا کہ کوئی نہیں ہے، یہ گویا عدم میں ہے جی، تو پھر وہ کیا سیٹیں اور کیا، وہ سارے بکھر جائیں گے اور پھر آزاد حیثیت میں ہی رہیں گے۔ اور اس صورت میں پھر جو باقی 20-21 سیٹیں بنتی ہیں خواتین کے کوٹے کی اور مائنورٹیز کی، وہ جو پارلیمانی پارٹیاں پہلے سے موجود ہیں ان میں پھر تقسیم کر دی جائیں گی، اور اس طرح پھر 2/3 اکثریت جو حکومتی اتحاد ہے اس کو مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہیں دونوں کے حق اور مخالفت میں دلائل۔ تو دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہ اوپن ہیئرنگ کر رہے ہیں، ویسے تو الیکشن کمیشن کی جو دوسری کورٹس ہیں ان سے گویا ایک کواسائی ہیئرنگ ٹائپ ہوتی ہے جوڈیشل، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوپن ہیئرنگ کریں گے، اس لیے کہ اوپن ہیئرنگ کرنے میں پھر ان پٹ زیادہ آتا ہے، وکلاء کھل کے بات کرتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کسی کو اپنی اسسٹنس کے لیے بھی، جیسے امیکس کیوری وغیرہ ہوتا ہے، اس کو بھی مقرر کر سکتا ہے۔ تو اچھا ہے اس طرح ویل تھریشڈ آؤٹ آرگومنٹس ہوں، کیس ہو، اور الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم ہو، اس کا نتیجہ ہو۔ ظاہر ہے جو بھی نتیجہ ہوگا الٹیمیٹلی ہائر کورٹس میں پھر وہ بھی جائے گا، لیکن یہ ٹائم از آف ایسنس، ہاں جی۔ اگر ان کے خلاف ہو گیا تو بڑا مشکل ہے، جیسے دیکھنا بیٹ کے معاملے میں بھی وہ گئے ہائی کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ میں گئے، تو بالآخر انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کون سی کھاتے ہیں، منہ کی یا کہیں ہاتھ کی کھاتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔